صرف مرد کے دیندار بننے سے کام نہیں ہوتا، صرف عورت کے دیندار بننے سے گھر کا نظام اچھا نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر کوئی جنت کا نمونہ بنانے کے لیے جہاں مرد دیندار ہو وہاں عورت کا بھی سراسر دیندار ہونا ضروری ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، اکابرین کے سوانح اٹھا کر کے دیکھ لو، فرمایا جن بچوں کو رونے والی مائیں ملی ہے اور جن بچوں کو تقوی والی مائیں ملی ہے اور جن بچوں کو جن بچوں کو ایسی مائیں ملی ہے کہ بغیر وضو کے جنہوں نے دودھ نہیں پلایا اور اپنے پیٹ میں شک والا لقمہ داخل نہیں کیا، ایسے ماؤں کے پیٹوں سے وقت کے مولی ریاض پیدا ہوئے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسے پیدا ہوئے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوئے ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں، آج میں آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانے آیا ہوں۔ ہماری ذمہ داری اتنی نہیں ہے صرف کھانا پکا کر بچوں کو کھلاؤ، یہ تو کھانا تو کہیں اور بھی مل جائے گا۔ ماں ہونے کے نتیجے میں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا بچہ بغیر دعا کے کھانا شروع نہ کرے، آپ کا بچہ بغیر دعا کے پانی نہ پیے۔ وہ استنجا خانے میں جا رہا ہے تو آپ کی باریک نظر ہو کہ میرا بچہ دائیں پاؤں سے جا رہا ہے کہ بائیں پاؤں سے جا رہا ہے۔ آپ کا بچہ گھر میں آئے سلام کر کے آ رہا ہے کہ بغیر سلام کے جا رہا ہے، بغیر سلام کے آ رہا ہے۔ یہ سب نگرانی کرنا ماں ہونے کے نتیجے میں ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور اتنے میں کوئی بچہ یا کوئی بچی آ گئے اور سیدھے کھانے میں شریک ہو گئے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ شیطان ان کے ذریعے سے ہمارے کھانے میں شریک ہو رہا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، شیطان کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اپنی ذمہ داری کا احساس سمجھو۔ خدا پاک کی قسم، اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے ہمیں وہ چین نصیب ہوگا کہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں ہوگی، ہم گھر میں چین اور سکون سے رہیں گے۔ شوہر آئے گا، آپ مسکراہٹ سے جواب دو گی۔ بچہ اگر غلط کام کرے گا یا ایک بچہ آپ کو ستانے کا کام کرے گا، آپ پیار بری اور میٹھی زبان سے اپنے بچے کو پاس میں بٹھا کر حکمت کے ساتھ اس کو سمجھانے کا کام کرو گی۔ فرمایا محلے میں اگر کہیں کوئی بہن بھائی کا جھگڑا ہے تو آپ جا کر کے اس جھگڑے کو ختم کرو گی، اور تم کو دیکھ کر آپ کا شوہر یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ حقیقت میں اللہ نے گھر میں ایسی بیوی دی ہے جو جنت کی حوروں کی سردارن ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے دعائیں لی ہے کسی کی تو دعا کے نتیجے میں آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ کا مزاج نرم رہے گا۔ آپ نے دعا لی ہے اللہ کے مخلوق کی، اس کا ایک اثر ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھر میں ہنستے چہرے رہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسکراہٹ کے چہرے کے ساتھ میں گھر میں رہتا ہوں تو اس کا نتیجہ میں دیکھتا ہوں میری آمدنی میں برکت ہوتی ہے، میرے گھر میں سکون ہوتا ہے، میرے گھر میں اطمینان ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے مرد اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے اور ہنستے چہرے سے دیکھے اور عورت اپنے شوہر کو ہنستے چہرے سے دیکھے، ان دونوں کو اللہ محبت سے دیکھا کرتا ہے۔ بھلا جا اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھے، ان گھروں میں بے چینی کیسے ہوگی؟